نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج کے بیان کا عنوان رمضان المبارک کی اہمیت، اس کے فضائل اور رمضان المبارک کے حوالے سے کیے جانے والے اعمال کا تھوڑا تذکرہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے مخلوقات میں سے چونکہ انسان عظیم انسان ہے، مخلوق ہے انسانیت، اور انسانوں میں مسلمان حق تعالیٰ شان نے بہت سارے کاموں کو ان کو کرنے کا حکم دیا ہے اور بہت ساری چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ان کو ہم فرائض سے تعبیر کرتے ہیں، اللہ کے اوامر و احکامات سے تعبیر کرتے ہیں، مختلف نام دیتے ہیں۔ ان سب عبادات کا مقصد اصلی وہ تقویٰ ہے۔ اس حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسا کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ بنے تو کم سے کم یہ ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تمام عبادات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن فرائض کا حکم اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور حکم ہے إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، کہ نماز کا حکم ہے کہ نماز کو وقت مقررہ پر ادا کرو۔ تو اس سے مقصود بھی اللہ کی حضوری ہے اور اس سے بھی مقصود تقویٰ ہے۔ اسی طریقے سے حج کا فریضہ ہم ادا کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا حکم ہے۔ یہ بھی قرآن حکیم میں فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ اشہر حج یہ متعین ہے، ذی الحجہ میں ادا کرتے ہیں اس کو۔ اور اگر فرمایا وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، کہ زاد راہ لے لو اور بہترین زاد راہ و تقویٰ ہے۔ تو اس کے بعد جو مقصد بیان کیے حج کے بعد، اس عبادت کے بعد بھی جو مقصودی بات اللہ نے ارشاد فرمائی وہ تقویٰ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم حج کو جاتے ہو اور وہاں مقدس مقامات ہیں، صفا مروہ ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے۔ تو فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شخص اللہ کے اور اس کے شاعر کی عظمت دل میں رکھتا ہے تو یہ بات تقویٰ کی ہے اور دلوں کے لیے مفید بات ہے۔ اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک کے روزے ہیں، چاہے قربانی کے بارے میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، کہ اللہ کے یہاں تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، صرف تمہارا دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ قربانی جیسے عمل کے بعد بھی تقوی کا بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد مقصود تقویٰ ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے متعلق فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تو جتنی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری
ان کا حاصل حصول اور مقصد اصلی وہ تقویٰ ہے۔ اب تقویٰ ہے کیا چیز اور حاصل کیسے ہو، اس کی بھی کوشش۔ تقویٰ علماء نے بیان کیا، فرمایا تقوی کا مقصد یہ کف النفس عن الہوا، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، گناہ کے جذبات پیدا ہوں لیکن ان پر عمل نہ کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں صحابہ کرام تشریف فرما تھے، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام المفسرین ہیں، یہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو آپ نے ان سے سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بتائیے تقویٰ کیا چیز ہے؟ تو عرض کہ امیر المؤمنین، آپ کبھی کسی ایسی وادی یا گھاٹی سے گزرے ہیں جس کے ہر جانب خاردار آٹا دار جھاڑیاں ہوں اور ایک جنگل ہو، اور اس جنگل کو آپ نے عبور کرنا ہے، اس سے گزر کر باہر نکلنا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین کیسے آپ وہاں سے اس جنگل کو عبور آپ نے کیا، کیا طریقہ اختیار کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو ایسے جنگل کو شخص عبور کرے گا تو وہ اپنے ایک دامن کو سمیٹتے ہوئے، کپڑے کو سمیٹتے ہوئے بچ بچا کے نکلے گا تاکہ میرے دامن اور میرے جسم سے کوئی چیز ٹکرا نہ جائے، ایسی جو خاردار ہو، کانٹے دار ہو، جو تکلیف پہنچے، جو عافیت کے ساتھ نکل جائے۔ تو فرمایا جیسے جنگل سے، خاردار جنگل سے نکلنے والا شخص بڑی کوشش اور محنت کے بعد اس کو کراس کر پائے گا، فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ زندگی کے اندر رہتے ہوئے تمام گناہوں سے بچنا، اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا، اور اللہ کی اطاعت فرما برداری پر رہتے ہوئے زندگی بسر کرنا، اور اس حال کے اندر اللہ کے سامنے پیش ہونا، فرمایا یہی تقویٰ ہے۔ اور تقوی کا تعلق یہ دل سے ہے۔ تو روزے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین ذریعہ فرمایا ہے تقویٰ حاصل کرنے کا۔ تو گویا ہماری مشق ہوگی رمضان مبارک کے اندر اس بات کی، آدمی جب مجاہدہ کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، نفس پر جبر کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی بدولت انعام عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جہد اور کوشش کرتے ہیں ان کے لیے فرمایا ہم راستے کھول دیتے ہیں، ہدایت کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک اس راستے کو، تقویٰ والی نعمت کو آسان فرما دیتے ہیں روزے کے ذریعے سے۔ دن بھر بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، خواہشات سے دور رکھنا، اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر عبادت کرنا، تراویح کو ادا کرنا، یہ سارے ذرائع ہیں تقویٰ کے حصول کے لیے۔ اب یہ اللہ پاک نے بہترین موقع عطا فرمایا ہے، تو ہم اس سے خوب نفع حاصل کریں، اور تقویٰ جب حاصل ہوگا تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے تقویٰ اختیار کرتے ایمان کے ساتھ، فرمایا ہم ان کے اوپر اپنی رحمت اور برکتوں کے دروازے کھول دیتے، زمین اور آسمان سے، آسمان سے بھی رحمت پرستی اور برکتیں، اور زمین سے بھی ظہور ہوتا ہوگا۔ یہ تقوی کو ہمارا نفع عطا فرمائے۔ کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے ہر تنگی میں سے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ یہ فوائد ہیں تقوی کے۔ تمام خیروں کے حصول کے لیے، اللہ کی مد نصرت کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی والی زندگی ہوگی، اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، عافیت نصیب ہوگی، تمام شرور و فتن سے محفوظ رہے گی انسانیت، اور بھلائیاں پھیلیں گی، اور خوبیاں پیدا ہوں گی، اور معاشرہ پاکیزہ ہو جائے گا۔ اسلام کے اندر سب سے پہلا معرکہ جو وجود میں آیا وہ جنگ بدر ہے۔ وہ ایسا معرکہ تھا کہ بے سر و سمانی کے عالم مسلمان تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری رات اور آپ دن بھر دعا فرماتے رہے، اور آپ نے فرمایا یا اللہ اگر یہ مٹھی بھر 313 کی جماعت ہے یہ آج ختم ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔
اللہ فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ہم تمہاری مدد کریں گے فرشتوں کے ذریعے. پہلے فرمایا 3000، پھر فرمایا 5000، پھر اللہ فرمایا خود آ رہا ہے. سب سے بڑا معجزہ یہ یہاں ظاہر ہوا بدر کے اندر، سب سے بڑی نصرت یہاں ہوئی وہ صبر اور تقوی کے اوپر. تو یہ تقوی اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ تقوی اختیار کرتا ہے ایسی جگہ سے اسے رزق ملے گا جہاں سے اس کو وہاں گمان نہیں ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور متقی کے کام کو اللہ آسان فرما دیتے ہیں، اس کے سارے کام سہل ہو جاتے ہیں. اور کہیں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، کہ متقی کے آدمی کے اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرَهُ، اس کی نیکیوں کو دوہرا کر دیتے ہیں. تو یہ تقوی کے سارے منافع ہیں. تو اب رمضان مبارک کے اندر کچھ احتیاطیں ہیں، کچھ کرنے کے کام ہیں، کچھ بچنے کے کام ہیں. ہم ان کو اہتمام سے ادا کریں اور اپنے اوقات کو صحیح صرف کریں. یہ اللہ پاک ایک بہانہ ہے بندوں کو معاف کرنے کا. تو حدیث پاک نقل کی جاتی ہے عام طور پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اس کی فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی شعبان کی آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا. اس کے چند باتیں میں عرض کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جو بڑا معزز مہینہ ہے، اور فرمایا کہ بھئی اس کے دن کے روزے کو فرض کیا، رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا، اور فرمایا کہ بھئی اس کے اندر جو شخص کسی نیکی کو ادا کرے اس کا ثواب ایسا ہے 70 فرضوں کا ثواب. ایک فرض پر جو ثواب ملتا ہے وہ نفل عبادت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رمضان مبارک کے اندر جو فرض کو ادا کرتے ہیں اس کو اللہ پاک 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اسی طریقہ روزہ افطار کرانے پر اجر و ثواب ہے. اور فرمایا اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر کے متعلق ارشاد فرمایا. تو ہم معمولات اپنا نظم بنائیں 24 گھنٹے کا کہ ہمارا کوئی وقت خالی نہ ہو غفلت کے اندر گزرے، بلکہ ہم اس سے خوب نفع حاصل کریں. تو ہم ترتیب ایسی بنائیں کہ راتوں کو جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تھوڑا جلدی اٹھ جائیں تو تہجد کی نماز کا اہتمام ہے. باعث بستانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ جو شخص رمضان مبارک کے اندر کسی عمل کو اہتمام سے کرتا ہے تو اللہ پاک سال بھر اس عمل کی توفیق اس کو نصیب فرماتے ہیں. تو تہجد کی نماز کا اہتمام ہو. اور اس سے فارغ ہونے کے بعد توبہ استغفار ہوا، اس لیے کہ صحابہ کی صفات قرآن نے بیان فرمائی ہیں کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت استغفار کرتے تھے. تو استغفار بھی ہو. اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور اعلان ہو رہتا ہے کون ہے مانگنے والے کو اس کو عطا کیا جائے، کون ہے رزق چاہنے والا اس کو رزق دیا جائے، کون بخشش طلب کرتا ہے کہ اس کی بخشش کی جائے. اللہ کی رحمت یہ آواز لگ رہی ہوتی ہے تو اس وقت خوب اللہ سے مانگا جائے. اس کے بعد سحری کی جائے. آپ نے فرمایا کہ سحری کرنے والوں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے برکت کی دعا کرتے ہیں اور رحمت نازل ہوتی ہے ان کو. پھر ہم سے سستی ہو جاتی ہے کہ عام طور پر سحری کھا کے ہم سو جاتے ہیں، جس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز ہماری نکل جاتی ہے. تو اس سے بھی خوب پرہیز ہو، اہتمام ہو.